وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حاضرین محترم، ملک معزز، عہدیداران اور ہفتہ وحدت کے عزیز مہمانوں کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ یہاں تشریف رکھنے والے آپ تمام عزیزوں، پوری ایرانی قوم، دنیا کے شرق و غرب میں پوری امت مسلمہ کی خدمت میں رسول اعظم، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ آن حضرت اور اللہ کی توجہ کی برکتیں عظیم امت مسلمہ، امت اسلامی کے لیے انشاءاللہ ترقی اور پیش رفت کا باعث ہوں گی۔ پیغمبر اکرم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاسانی شخصیت میں ایک نقطہ عروج پایا جاتا ہے، اور وہ ہے بعثت النبی۔ رسول اکرم کی شخصیت پورے عالم وجود میں ایک منفرد اور بے نظیر شخصیت ہے۔ اس شخصیت کے عروج کا نقطہ معدن عظمت و عزت و حکمت الہی سے آن حضرت کے قلب مطہر کے رابطے کا لمحہ ہے، بعثت کا لمحہ ہے۔ یہ صحیح ہے، لیکن پیغمبر کی زندگی کا ہر لمحہ، یہاں تک کہ بعثت کے بعد کی زندگی کا ہر لمحہ، بعثت کی حقیقت سے متاثر اور اسی کے مطابق ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم فرض کر لیں کہ بعثت سے پہلے مرسل اعظم کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی تھی۔ نہیں، حضرت کے کام، ان کی الہی برکتیں، ان کی بابرکت ذات سے مادی دنیا میں آنے والی تبدیلیاں، یہ سب غیر معمولی ہیں۔ سب کی سب ان کی شخصیت کی عظمت کے مطابق ہیں کہ جو بعثت سے عبارت ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت کی زندگی کے ہر دور میں خداوند متعال کی عظمت کی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی ولادت کے وقت بھی ہم نے آج کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز ولادت کے طور پر جشن منایا، عید کا جشن منایا۔ یہاں تک کہ انسان ان کے یوم ولادت میں بھی اللہ کی نشانیاں اور اس کی برکت کے آثار، جن کا اصل منبع وہی نقطہ عروج ہے، یعنی بعثت، دیکھ سکتا ہے۔ توحید کے آثار کو اور توحید کی عملی نشانیوں کو انسان ان کے روز ولادت میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ کعبے کے اندر سے لے کر جہاں بت سرنگوں ہوئے طاغوتی بتوں سے مقابلے تک، اس وقت کے بڑے انسانی طاغوت، یا یہ کہ کوئی مقدس جھیل سوکھ جاتی ہے، کوئی آتش کدہ، نام نہاد مقدس آتش کدہ بجھ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، کسرا کا طاق ٹوٹ جاتا ہے تاکہ کسرا کے کنگورے گر پڑتے ہیں، اس طرح کے واقعات رونما ہوئے۔ لہٰذا آن حضرت کا یوم ولادت کوئی معمولی دن نہیں ہے، بہت اہم دن ہے، بہت ہی بڑا دن ہے۔ ہم اس دن کو عید کی مناسبت سے مناتے ہیں۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عید منانا صرف جشن و سرور اور اسی طرح کی دوسری چیزیں نہیں ہیں۔ عید منانا سبق سیکھنے کے لیے ہے، پیغمبر اکرم کو نمونہ عمل قرار دینے کے لیے ہے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، آج انسان کو اس کی ضرورت ہے، آج امت مسلمہ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ بنابراً
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک یوم ولادت کی یاد کو زندہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس آیت کے مضمون پر عمل کر سکیں جس میں کہا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پیغمبر اکرم اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ اسے قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے۔ اسوے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں، ایک عملی نمونہ ہے، اور ہمیں اس عملی نمونے کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ چوٹی پر، بلندی پر ہیں، ہمیں اس پستی سے اس چوٹی، اس بلندی کی طرف جانا ہے، آگے بڑھنا چاہیے۔ انسان کے لیے جہاں تک ممکن ہو اس بلندی کی طرف بڑھے۔ اسوے کا مطلب یہ ہے۔ لہٰذا اب ہم اس اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ جو سبق ہیں وہ ایک دو نہیں، سینکڑوں ہیں۔ پیغمبر اکرم کی انفرادی اور ذاتی زندگی، پیغمبر کی گھریلو زندگی، پیغمبر کی حکومت میں اپنے دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ آپ کے برتاؤ میں، اور پیغمبر اکرم کی سماجی شخصیت میں سینکڑوں اہم اور بنیادی سبق پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبق کو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ قرآن مجید کی اس آیت کا مضمون ہے جس میں کہا گیا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میں اس عزیز علیہ ما عنتم کے مسئلے پر روشنی ڈالوں گا۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر کے لیے تمہاری تکلیف اور پریشانی شاق ہے، تکلیف دہ ہے۔ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تمہاری تکلیف سے پیغمبر اکرم کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلا شبہ یہ بات پیغمبر اکرم کے زمانے میں موجود مسلمانوں سے نہیں ہے، یہ خطاب پوری تاریخ کے تمام مومنین سے متعلق ہے۔ یعنی اگر آج آپ فلسطین میں تکلیف اٹھا رہے ہیں، میانمار میں، دوسری مختلف جگہوں پر مسلمان تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ تکلیف پیغمبر اکرم کی روح مطہر کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے رسول اکرم اس طرح کے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، دشمنوں کی حالت کے بالکل برخلاف ہے، اور وہ حالت اس آیت میں بیان کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ لا یلونکم خبالا ودوا ما عنتم۔ یہاں دشمن کے لیے کہا گیا ہے ودوا ما عنتم، تمہاری تکلیف انہیں خوش کرتی ہے۔ ہم اس وقت اس طرح کے حالات میں ہیں۔ موجودہ دنیا میں اپنی حالت کو سمجھنے پر توجہ دیجیے۔ ایک طرف وہ پاکیزہ اور مقدس ذات جو عزیز علیہ ما عنتم، اور دوسری طرف وہ محاذ ہے ودوا ما عنتم ہے۔ وہ تمہاری تکلیفوں سے خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، تمہاری پریشانیوں پر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ فطری طور پر جب اس محاذ کی یہ کیفیت ہے تو وہ تمہیں سختی، پریشانی اور تکلیف کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں یہ کیفیت اور حالت سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں امت اسلامی کی تکلیفوں اور مصائب کا سرچشمہ کیا ہے؟ کیوں مسلم اقوام معاشی لحاظ سے، سیاسی دباؤ کے لحاظ سے جنگ شروع کرنے، خانہ جنگیوں، غیر قانونی قبضے، سامراج استکبار اور نیا استکبار وغیرہ کے لحاظ سے اس قدر تکلیف میں ہے؟ مسلمانوں کی اس تکلیف اور تکلیف جھیلنے کی پوزیشن میں پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ علمی میدان میں پیچھے رہ جانا اس کی ایک وجہ ہے۔ سامراجی طاقتوں، استکبار کے تسلط کے سامنے جھک جانا یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور جو لوگ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، سیاسی و سماجی مسائل کا تجزیہ کرتے ہیں، اور اسی طرح کے دوسرے افراد ہیں جنہوں نے ان میدانوں میں کام کیا ہے، انہوں نے اس سلسلے میں ہزاروں مقالے لکھے ہیں۔ لیکن ایک وجہ جو شاید سب سے اہم ہے،
یہ سب سے اہم میں سے ایک ہے، وہ ہے مسلمانوں کا انتشار، تفرقہ۔ ہم اپنی قدر نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی قدر نہیں سمجھتے۔ ہمارے کام میں سب سے بڑی کمی یہ ہے، ہم اگر ایک دوسرے سے الگ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، جب ہم بکھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہ نہیں ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے کے بدخواہ تک ہو جاتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہی ہوگا۔ یہاں قرآن مجید ایک بار پھر بڑے صاف لفظوں میں کہتا ہے، واقعی انسانی زندگی کے ان مسائل میں ہمیں ایسا کوئی اہم مقام نظر نہیں آتا جہاں قرآن کریم نے صاف الفاظ میں بات نہ کی ہو۔ یہاں بھی وہ بیان کرتا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازِعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُوا رِیحُکُم۔ جب تم آپس میں جھگڑو گے تو کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ تذہب ریحکم یعنی تذہب عزکم، یعنی تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ جب تم آپس میں اختلاف کرو گے تو پھر فطری طور پر پستی میں گر جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اپنے اوپر دوسروں کے تسلط کی راہ کو ہموار کر دو گے، بکھر جاؤ گے، انتشار کا شکار ہو جاؤ گے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے خطبہ قاسیہ میں، جو نہج البلاغہ کے سب سے اہم خطبات میں سے ایک ہے، اس بات کو کھل کر بیان کیا ہے۔ وہ اپنے سامعین کو تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، پچھلے لوگ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ تھے، متحد تھے، تو انہوں نے کیا سربلندی اور عظمت حاصل کی، کس مقام تک پہنچ گئے۔ لیکن جب وہ یکجہتی کی اس کیفیت سے نکل گئے، بکھر گئے، تو پھر فانظروا الی ما ساروا الیہ فی آخر امورہم حین وقعت الفرقۃ وتشتت الالفۃ۔ اس کے بعد کچھ جملے اسی مفہوم کے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، جب ایسا ہو گیا، جب جدائی، انتشار اور آپسی دشمنی کا بول بالا ہو گیا، قد خلع اللہ عنہم لباس کرامتہ وصلبہم غزارۃ نعمتہ، تو خداوند عالم نے عزت و کرامت کے لباس کو ان کے جسم سے اتار لیا۔ وہ عزت جو ان کے پاس تھی، وہ شرف جو ان کے پاس تھا، وہ نعمت جو خداوند عالم نے انہیں عطا کی تھی، وہ اختلاف اور تفرقے کے سبب ان سب سے لے لی گئی، چھین لی گئی۔ تو ہمیں واقعی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اتحاد بین المسلمین کے اس مسئلے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج دشمن ٹھیک اس کے برخلاف چاہتا ہے۔ خطے میں سرطانی خلیے کا ایک گندا بیج بو دیا گیا ہے جس کا نام ہے صہیونی غاصب حکومت، تاکہ وہ اسلام دشمن مغرب کی چھاؤنی بن جائے، کیونکہ انہوں نے اس وقت وسیع و عریض عثمانی حکومت کو تقسیم کر دیا، تباہ کر دیا، کئی ملکوں میں بانٹ دیا، اور اب یہاں ان کی ایک چھاؤنی بھی ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ مسلسل قبضہ جاری رکھ سکیں، برقرار رکھ سکیں، اس خطے میں کسی کو اعلیٰ اہداف حاصل نہ کرنے دیں۔ یہ چھاؤنی یہی مظلوم فلسطین تھا جس میں انہوں نے آ کر اس کام کے لیے خبیث، فاسد، قاتل اور بے رحم صہیونیوں کو بٹھا دیا، ایک جعلی حکومت بنا دی، ایک جعلی قوم بنا دی۔ مسلمان بھی اس طرف متوجہ تھے۔ اب دشمن کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ضرر رساں وجود، یہ بڑھ چکا سرطانی خلیہ دشمن تصور نہ کیا جائے، خطے کے ممالک کے درمیان اور زیادہ اختلافات پیدا کرے، ہر جگہ قبضہ کر رہے ہیں۔ صہیونی حکومت سے تعلقات معمول پر لانے کا یہ عمل، یعنی نارملائزیشن، یعنی غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ نارملائزیشن کا عمل، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی سب سے بڑی غداری ہے، خیانت ہے۔ تفرقہ ڈالنا، اختلاف پیدا کرنا، دشمن ایسا ہی تو ہے نا، دشمن مسلسل کام کر رہا ہے۔ ہمیں اس یوم ولادت مبارک سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور رسول اللہ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ان کی کیفیت ایسی ہے۔ اسی لیے ہم نے اسلامی جمہوریہ ایران میں اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے، اتحاد کا دن قرار دیا ہے، یعنی 12 ربیع الاول سے لے کر جو پیغمبر اکرم کے یوم ولادت کے بارے میں اہل سنت برادران کی روایت ہے، 17 ربیع الاول تک جو پیغمبر کے یوم ولادت کے بارے میں اہل تشیع کی روایت ہے۔ ان دونوں کے درمیان
ہم نے ایک جشن کا ہفتہ قرار دیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے ہفتہ وحدت۔ یہ بہت اچھا کام تھا، لیکن اس نعرے کو عملی جامہ پہننا چاہیے، اور ہمیں اسے عملی جامہ پہنانے کی راہ میں بڑھنا چاہیے، قدم اٹھانے چاہیے۔ شاید آپ یہ کہیں کہ ہم ملکوں کے سربراہ تو نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سربراہان مملکت کے محرکات کچھ اور ہوتے ہیں، سیاسی محرکات ہوتے ہیں، دوسرے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن کسی ملک کے مفکرین، علماء، مصنفین، شعراء، دانشور حضرات اور اہم شخصیات اس ماحول کو دشمن کی خواہش کے برخلاف بخوبی بدل سکتی ہیں۔ جب ماحول بدل جائے گا تو اس نتیجے تک پہنچنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وحدت یا اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ وحدت سے مراد قطعی طور پر مذہبی وحدت نہیں ہے، یعنی یہ کہ وہ اس مذہب میں آ جائے اور یہ اس مذہب میں چلا جائے، صرف ایک ہی مذہب رہے، نہیں، قطعی طور پر یہ مراد نہیں ہے۔ وحدت جغرافیائی بھی مراد نہیں ہے، اس چیز کی طرح جو 1960 و 70 کے عشرے میں ہوئی۔ بعض عرب ملکوں نے اتحاد کیا، اعلان کیا کہ وہ ایک ہیں، حالانکہ وہ ایک نہیں ہو سکے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی مراد نہیں ہے۔ وحدت سے مراد اسلامی امت کے مفادات کی حفاظت کے لیے اتحاد ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ امت اسلامیہ کے مفادات کیا ہیں، کہاں ہیں، اور پھر اقوام اس سلسلے میں ایک دوسرے سے اتفاق کریں۔ انشاءاللہ حکومتوں کو بھی اس راستے پر لے آیا جائے گا۔ خدا ان کے دلوں کو اس راہ پر لے آئے اور وہ امت مسلمہ کے مفادات کے بارے میں اتفاق کر لیں۔ دیکھیں کہ آج امت کو کس چیز کی ضرورت ہے، اسے کس سے دشمنی کرنی چاہیے، اور کس سے کس طرح کی دشمنی کرنی چاہیے، کس سے دوستی کرنی چاہیے اور کس طرح کی دوستی کرنی چاہیے۔ ان ساری باتوں پر مذاکرات اور بات چیت میں اتفاق ہو جائے اور وہ اس راہ میں بڑھنے لگیں۔ مراد یہ ہے، سامراج و استکبار کی سازشوں کے مقابلے میں مشترکہ لائے عمل اور عملی اقدامات۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سامراجی دنیا ہمارے اس خطے اور ممالک کے بارے میں واضح طور پر سازشیں رکھتی ہے۔ یہ اسلامی علاقہ ایک عظیم سرمایہ ہے۔ ہمارا علاقہ، اگر یہ نہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ حساس ہے، تو کم از کم دنیا کے سب سے حساس علاقوں میں سے ایک تو ضرور ہے۔ اگر یہ نہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ مالا مال علاقہ، تو کم سے کم دنیا کے سب سے زیادہ مالا مال علاقوں میں سے ایک علاقہ ہمارا علاقہ ہے۔ وسطی ایشیا، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کہ جو اسلامی خطہ ہے، بہت ہی اہم علاقہ ہے۔ استکبار اور سامراجی پالیسیوں کے پس پشت کام کرنے والی طاقتیں، یعنی بین الاقوامی کمپنیاں، کارٹلز اور ٹرسٹ اور این جی اوز نے اس خطے کے بارے میں سازشیں تیار کر رکھی ہیں۔ ان کی سازشوں کے مقابلے میں ہمارے پاس مشترکہ لائے عمل ہونا چاہیے۔ وحدت کے معنی یہ ہیں، ہم نے عالم اسلام کو یہ تجویز دی اور عالم اسلام سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی نقطہ پایا جاتا ہے جس کی طرف سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ آج روز بے روز یہ بات پہلے سے زیادہ عیاں ہوتی جا رہی ہے کہ عالمی سطح پر سیاسی آرڈر تبدیل ہو رہا ہے۔ آج روز بے روز یہ بات پہلے سے زیادہ عیاں ہوتی جا رہی ہے کہ دنیا کا سیاسی نقشہ بدل رہا ہے۔ ایک بڑی طاقت کی جانب سے یا دو طاقتوں کی جانب سے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ دیگر ملکوں اور اقوام وغیرہ پر روب جمانے کا نظام اور یونی پولر سسٹم اپنی حیثیت ختم کر چکا ہے، یعنی اقوام بیدار ہو گئی ہیں۔ ایک قطبی نظام درکنار کر دیا گیا ہے اور بے تدریج اپنے خاتمے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ آج آپ دنیا میں پہلے درجے کے سیاستدانوں کی زبان سے یہ بات کافی سنتے ہیں کہ ہم ایک قطبی نظام کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک قطبی نظام کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر امریکہ بیٹھ کر عراق کے لیے یا شام کے لیے یا ایران کے لیے یا لبنان کے لیے یا کسی اور ملک کے لیے منصوبے بنائے اور کہے کہ یہ کام کیجئے اور یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور یہ کام اس طرح کیجئے، کبھی کہے اور کبھی نہ کہے، لیکن عملی طور پر یہی کرے۔ آج ایسا ہی ہے۔ وہ لوگ
ملکوں کے بارے میں منصوبے بناتے ہیں، سازشیں بناتے ہیں اور اپنی فورسز کو وہاں لا کر بٹھا دیتے ہیں، تو ان کے پاس سازش ہے، سامراج کے پاس سازشیں اور چالیں ہیں۔ لیکن یہ صورتحال بدل رہی ہے۔ ملکوں، اقوام اور مختلف علاقوں پر سامراج کا جو تسلط تھا، یہ حالت رفتہ رفتہ بدل رہی ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے 20ویں صدی کے اواسط میں سامراج مخالف تحریکوں کے دوران ہوا تھا، جب ملکوں نے سامراج کے خلاف لگاتار قیام کیا تھا، ایشیا میں ایک طرح سے، افریقہ میں کسی اور طرح سے، اور لاطینی امریکہ میں ایک اور طرح سے، کہ اس وقت دنیا کے سیاسی نقشے میں بڑی تبدیلی آئی تھی۔ آج بھی ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اقوام کے خلاف عالمی استکبار کا خاموشی سے کیا جانے والا یہ کام واضح طور پر رفتہ رفتہ اپنا جواز کھوتا جا رہا ہے۔ شروع سے ہی اسے قانونی جواز تو حاصل نہیں تھا، لیکن اس کے سلسلے میں اقوام کی رائے مزید واضح ہوتی جا رہی ہے، تو ایک نئی صورتحال سامنے آئے گی، ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ ممکن ہے کہ ہم پوری طرح سے اندازہ نہ لگا پائیں کہ یہ دنیا کیسی ہوگی، لیکن ہمارا پورا یقین ہے کہ تدریجی طور پر آئندہ برسوں میں ایک نئی دنیا تشکیل پائے گی۔ تو اس نئی دنیا میں امت اسلامیہ کی پوزیشن کیا ہوگی، یہ اہم سوال ہے۔ امت مسلمہ یعنی 1.5 ارب سے زیادہ انسان ہماری اس عظیم اور درخشاں تاریخ کے ساتھ، جہاں پچھلی کچھ صدیوں میں، جی ہاں، پچھلی کچھ صدیوں میں ہم علمی لحاظ سے پیچھے ہیں، لیکن اس سے پہلے علم کی بلندیاں مسلمانوں کے اختیار میں تھیں۔ یہ ہمارا ورثہ ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے۔ قدرتی ثروت کے ساتھ، انسانی دولت کے ساتھ، جدیت کے لیے نئے محرکات کے ساتھ، ان خصوصیات کے حامل اس عالم اسلام اور امت مسلمہ کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ جو نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے، اس میں ہم کہاں ہوں گے؟ ہمارے قدم رکھنے اور موجودگی کا مقام کہاں ہوگا؟ یہ بہت اہم ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں امت اسلامیہ کو سوچنا چاہیے۔ مغربی دنیا اور یورپ میں جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ عام اور معمولی حالات نہیں ہیں، یہ اہم تبدیلیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہم امت مسلمہ، ہم اسلامی ممالک اور اسلامی اقوام نئی دنیا میں جو تدریجی طور پر وجود میں آ رہی ہے، اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک آئیڈیل کے طور پر، ایک نمونہ عمل کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، علم بردار کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اتحاد، تفرقے سے دوری، دشمن کے وسوسوں کی شر سے نجات، امریکہ کے وسوسوں، صہیونی غاصب کے وسوسوں، کمپنیوں کے وسوسوں سے رہائی، ان وسوسوں کے شر سے رہائی جو کبھی کبھی اپنے لوگوں کی زبان سے سنائی دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر سے کچھ لوگ انہی لوگوں کی باتیں دہراتے ہیں، وہی باتیں کرتے ہیں۔ اتحاد کے ذریعے، تفرقے سے دوری کے ذریعے، آپسی یکجہتی کے ذریعے ان کے شر سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے، اگر ہم یہ شرط پوری کر سکے تو بلا شبہ امت مسلمہ آئندہ دنیا میں اور دنیا کے آئندہ سیاسی جغرافیے میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوگی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو تمام اہم مسائل میں ان کا پہلا اقدام اور پہلا رد عمل انکار اور مایوسی پر مبنی ہوتا ہے۔ ارے جناب، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، اسلامی اقوام کے درمیان اتحاد اور وحدت ممکن ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم اسلامی ملکوں کے سیاستدانوں اور حکمرانوں سے مایوس بھی نہیں ہیں، لیکن ہماری زیادہ تر امید عالم اسلام کی اہم شخصیات سے ہے، یعنی جیسا کہ ہم نے کہا، علماء دین سے، مفکرین سے، یونیورسٹی کے پروفیسروں سے، روشن فکر نوجوانوں سے، دانشوروں سے، ادیبوں سے، مصنفوں سے، پرنٹ میڈیا کے ذمہ داران سے۔ ہمیں ان سب سے امید ہے۔ انہیں خود مختاری محسوس کرنی چاہیے، ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، فرض کا احساس کرنا چاہیے،
جب اہم شخصیات کسی راستے پر چل پڑتی ہیں تو رائے عامہ بھی اسی سمت میں بڑھنے لگتی ہے، رائے عامہ ہموار ہو جاتی ہے۔ جب کسی ملک میں رائے عامہ تشکیل پا جاتی ہے تو اس ملک کا انتظام چلانے کی پالیسیاں بھی اسی سمت میں بڑھنے لگتی ہیں۔ مجبور ہیں، ناچار ہیں وہ، بنابراً یہ ایک ممکن کام ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کسی بھی چیز کا عمل کے بغیر نہ دنیاوی نتیجہ نکلتا ہے، نہ اخروی و الہی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو یہ ممکن ہے۔ یہاں پر میں اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں۔ اس کا چھوٹا سا نمونہ ہم ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران۔ ہم بڑی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ کبھی یہ دنیا دو بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں تھی، امریکی طاقت اور سابق سوویت یونین کی طاقت۔ دونوں طاقتیں جو دسیوں معاملوں میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی تھیں، مگر ایک بات پر اتفاق رائے رکھتی تھیں، اور وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مخالفت تھی۔ امریکہ اور سابق سوویت یونین اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران کے مخالفت میں اتفاق رائے رکھتے تھے، متفق تھے آپس میں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے، جھکے نہیں۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، نہ شرقی نہ غربی، نہ یہ نہ وہ، اور کامیاب ہو گئے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ ممکن نہیں ہے، سوچ رہے تھے کہ اس پودے کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں گے۔ آج وہ پودا ایک تناور درخت میں بدل چکا ہے، اور اب وہ اسے اکھاڑنے کی بات تو دور سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم ڈٹ گئے اور آگے بڑھتے گئے۔ البتہ دشواریاں ہیں، ہر چیز میں دشواری ہے، بغیر دشواری کے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں ان کے لیے بھی دشواری ہے۔ دشواری صرف استقامت میں نہیں ہے، سر جھکانے میں بھی دشواریاں ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ جب انسان استقامت کرتا ہے تو سختی اسے آگے لے جاتی ہے۔ ہم سختیاں اٹھاتے ہیں لیکن آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جو سر جھکا دیتا ہے وہ سختی اٹھاتا ہے اور پیچھے چلے جاتا ہے، پیش رفت نہیں کر پاتا۔ بنابراً ہماری رائے میں کام کیا جا سکتا ہے، کوشش کی جا سکتی ہے۔ تمام تر اختلافات کے باوجود امت مسلمہ میں اسلام اور قرآن کے پیش نظر جو اتحاد ہونا چاہیے اس کی طرف بآسانی بڑھا جا سکتا ہے۔ کچھ فاصلے قومیتی ہیں، کچھ نسلی ہیں، کچھ لسانی ہیں، یہ اہم نہیں ہے۔ میرے خیال میں آج جس چیز پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے وہ مسلک کا مسئلہ ہے، شیعہ اور سنی کی بحث ہے۔ ہمیں عقیدے میں اختلافات اور مسلکی اختلافات کو تنازع میں نہیں بدلنے دینا چاہیے، یہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جو تنازع پیدا کرتی ہیں، انہیں روکنا ہوگا، سنجیدگی سے روکنا چاہیے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ امریکی اور برطانوی سیاستدان بھی اپنی نشستوں میں شیعہ اور سنی کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں وہ نہ شیعہ کے لیے بہتر ہیں نہ سنی کے لیے۔ یہ لوگ شیعہ اور سنی کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ برطانوی شیعہ اور امریکی سنی۔ بعض لوگوں نے سوچا یعنی دروغ گوئی سے اور تہمت سے کام لیا اور یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم جو کہتے ہیں برطانوی شیعہ اس کا مطلب ہے برطانیہ میں رہنے والا ہر شیعہ۔ نہیں، ممکن ہے کہ برطانوی شیعہ خود اسلامی ممالک میں بھی ہوں۔ یہ برطانیہ کے اشاروں پر کام کرنے کے معنی میں ہے، یعنی آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنے والا شیعہ، آپس میں جھگڑا کرنے والا سنی، جیسے داعش، جیسے وہابی وغیرہ جو جھگڑے کرتے ہیں، کچھ تو کچھ کرتے ہیں، یا تکفیری جو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے وہ کافر ہے۔ ان لوگوں کا نام مسلمانوں والا ہے۔ ممکن ہے کہ انفرادی طور پر اسلامی احکام کی سختی سے پابندی بھی کرتے ہوں، لیکن یہ لوگ دشمن کی خدمت کی راہ پر چل رہے ہیں۔ جو کوئی بھی اختلاف پیدا کرتا ہے وہ صرف اور صرف دشمن کی خدمت کر رہا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ جس پوزیشن پر ہو، جس عہدے پر ہو، جس ملک میں ہو۔ ہمارا یہ ماننا ہے، ہم پورے طریقے سے اس بات کو مانتے ہیں،
ہم اس طرح کے لوگوں سے سختی کے ساتھ نپٹے اور بھرپور طریقے سے ان کا راستہ روکا جو تشیع کی حمایت کے نام پر سنی بھائیوں کے جذبات بھڑکاتے تھے۔ یہ چیز ہمیں گیر ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے۔ البتہ دونوں طرف شدت پسند لوگ پائے جاتے ہیں۔ شیعوں میں بھی ایسے افراد ہیں جو اپنے عقائد کی بنیاد پر یا کسی بھی اور وجہ سے شدت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ سنیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو شدت پسند ہیں۔ شدت پسندی پائی جاتی ہے۔ شدت پسندوں کی اس شدت پسندی کو اس کا لائسنس نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم خود مذہب پر الزام تراشی کریں۔ ہمارا خود کا عمل اس طرح کا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہابیوں نے 200 سال پہلے ائمہ علیہم السلام کی قبور کو مسمار کر دیا۔ وہ کربلا گئے، وہاں انہوں نے چڑھائی کی اور سید الشہداء علیہ السلام کی قبر اطہر کو مسمار کر دیا۔ ان کی لکڑی کی زری تھی، اسے جلا دیا۔ حرم کے اندر آگ جلائی اور اسی زری کی لکڑی سے چائے بنا کر وہاں بیٹھ کر چائے پی۔ یہ سب ہوا ہے۔ پھر وہ لوگ نجف گئے لیکن شہر کے اندر نہیں جا سکے، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا کی وجہ سے، جن کے پاس فوج تھی، افراد تھے۔ انہوں نے دینی طلباء اور دوسروں کو ایک صف میں کر دیا، نجف کے شہر کے اطراف میں فصیل باندھ دی۔ اس لیے وہ لوگ نجف میں داخل نہیں ہو سکے تو وہ کوفے چلے گئے اور مسجد کوفہ میں بہت سارے لوگوں کا جو سب کے سب شیعہ تھے انہوں نے قتل عام کر دیا۔ یہ اس بات کا سبب نہیں بنا کہ شیعہ علماء، بزرگ علماء، ہمارے مراجع کرام مذہب اہل سنت پر الزام تراشی کریں، نہیں، بلکہ یہ ایک شدت پسند ٹولے کا کام تھا جنہوں نے یہ کام کیا۔ خود ہمارے زمانے میں داعش کا گروہ عراق میں ایک طرح سے، شام میں کسی دوسری طرح سے، اور حال ہی میں افغانستان میں کسی اور طرح سے بچوں کے اسکول پر بھی رحم نہیں کرتے۔ لیکن ہم کسی بھی صورت میں اور کبھی بھی اہل سنت مذہب پر، اہل سنت عوام پر یہ الزام عائد نہیں کرتے۔ یہ کام شدت پسند لوگوں کا ہے۔ دوسری طرف بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کچھ لوگ شدت پسندی سے کام لیں، لیکن ان کی شدت پسندی کی وجہ سے پوری تشیع اور پورے شیعہ معاشرے پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں کام ہونا چاہیے، علماء اسلام کو کام کرنا چاہیے۔ ہم اس تفرقے اور بکھراؤ کی وجہ سے چوٹ کھا رہے ہیں۔ فلسطین میں چوٹ کھا رہے ہیں، مختلف ملکوں میں ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم مار کھا رہے ہیں۔ فلسطین میں صہیونی روزانہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، جوان کو قتل کر رہے ہیں، نوجوانوں کو قتل کرتے ہیں، ضعیفوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ جیلوں میں ہزاروں طرح کی ایذائیں دی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میانمار میں اسی طرح سے، دوسری جگہوں پر دوسری طرح سے، یہ سب سخت ہے، ناگوار ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے سخت ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، یہ چیزیں پیغمبر اکرم کو تکلیف پہنچاتی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اب یہاں پر اہل کتاب مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا آپس میں ایک مشترکہ پہلو ہے اور وہ ہے توحید، کیونکہ توحید تو تمام ادیان میں ہے اور تمام ادیان کی اساس ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، پیغمبر اکرم اسلام اور دیگر ادیان کے درمیان پائے جانے والے اسی مشترکہ پہلو سے استفادہ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن حکم دیتا ہے کہ کہہ دیجئے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ غیر مسلمان کے لیے اس طرح سے کہتا ہے، ہم مسلمانوں کے اتنے زیادہ مشترکہ پہلو ہیں، کعبہ و قبلہ ایک، نماز ایک، حج ایک، عبادات ایک، پیغمبر اکرم ایک، پورے عالم اسلام میں اہل بیت سے محبت، یہ سب ہمارے مشترکہ پہلو ہیں۔ ہمیں ان مشترکہ پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، ہم نے اب تک کوشش کی ہے، ہماری جتنی استطاعت اور طاقت تھی
اسے ہم نے اب تک اس سلسلے میں استعمال کیا ہے، اس کے بعد بھی ہم یہی کریں گے، یعنی اسے جاری رکھیں گے۔ ہم نے فلسطینی بھائیوں کی، جو سبھی کے سبھی اہل سنت ہیں، ہر لحاظ سے حمایت کی ہے، سیاسی لحاظ سے، عملی پہلوؤں سے حمایت کی ہے، آگے بھی حمایت کرتے رہیں گے۔ ہمارے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں ہمارے لیے جو چیز اہم ہے وہ اسلامی راہ اور اسلامی نظام ہے۔ یہ جو استقامتی محاذ ہے جو آج الحمدللہ عالم اسلام میں تشکیل پایا ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اور جہاں تک ہم سے ممکن ہے، جہاں تک ہماری توانائی ہے، ہم اس کی حمایت کرتے رہیں گے۔ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کی ہدایت کرے گا، اور انشاءاللہ ہم اس راہ میں آگے بڑھ سکیں گے، اور اس عظیم آرزو کو جو عالم اسلام کی سرکردہ شخصیات کی بڑی آرزو رہی ہے، اور قطعی طور پر نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ روح کی بھی آرزو ہے، یعنی وحدت اسلامی کو انشاءاللہ عملی جامہ پہنا سکیں۔